لیکچر نمبر 226 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ طائف کا ہم بیان کر رہے تھے، اور ہم نے راستے میں جو معاملات ہوئے 2-4 واقعات وہ ہم نے 225 میں بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں غزوہ طائف میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان نثاروں کے ہمراہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ کی منزل طائف کا مضبوط قلعہ تھا، جہاں لات کے پجاری ثقیف چھپے بیٹھے تھے۔ یہ نا لات کی پوجا کرتے تھے نا، بت تھا اس کی، اور وہ لات کے دفاع کے لیے بڑے پرجوش تھے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ قلعے کی انہوں نے مرمت کروائی، پورے 1 سال کا راشن جمع کیا، پھر جدید اور مہلک یعنی کہ ہلاک کر دینے والے ہتھیار مثلا جو ہے نا اس کا انبار لگا دیے، تیر، نیزے، انگارے، لوہے کے جو نا گرم کر کے انگارے، وہ پھر انہوں نے نا مجنیق جس سے وہ پتھر پھینکتے ہیں، اس وقت انہوں نے گلیل وہ تھی جو بڑے بڑے پتھر باہر پھینکتی تھی، اور دبابہ بھی تھا۔ دبابہ کہتے ہیں بہت بڑی نا چمڑے کی کھال سے بنا ہوا نا، آگے یوں سمجھ لیں کہ کوئی تیر آئے، نیزہ آئے تو وہ بڑی ڈھال ہوتی ہے وہ۔ تو اب 2 صحابی ہیں، عروہ بن مسعود اور گیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ حنین میں شریک نہیں ہوئے۔ وجہ یہ نا ٹریننگ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ ہم مجنیق اور دبابہ جو یوں سمجھ لیں کہ محفوظ اپنے آپ کو کرنے کے لیے بختر بند گاڑی، وہ جو ہے نا اس کا وہ کام کرتے۔ تو یہ انہوں نے ٹریننگ ادھر سے حاصل کی، ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا یہ ادھر آئے ہیں طائف میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کھلے میدان میں طائف کے سامنے، طائف کے جو قلعہ ہے نا وہ ذرا اوپر تھا، یہ نیچے تھے، تو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب نا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا نا یہ کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، وہ اوپر تھے، اور کیونکہ دشمن بلند قلعے میں تھا، اوپر سے تیروں، نیزوں اور دہکتے فولادی انگاروں سے قیامت برپا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ اوپر سے تیر چلانا آسان ہوتا ہے، نیچے سے اوپر مشکل ہوتا ہے۔ ابھی مسلمان اپنا نا سواریوں سے سامان اتار ہی رہے تھے کہ ادھر پڑاؤ کریں کہ دشمن نے تیروں، نیزوں، انگاروں کی بارش برسا دی، مسلمان زخمی ہو گئے۔ وہ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے نا ہلا بول دیا ہو، اور دشمن کا نشانہ ٹھیک ٹھیک لگ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ اتنے ہی میں نا حباب بن منذر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم قلعے کے بالکل قریب آ گئے ہیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات تو نہیں نہ ٹالی جا سکتی کہ آپ نے یہ اللہ کے حکم سے یہ جگہ کا انتخاب کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اگر آپ نے اپنی رائے سے جس میں مشورے کی گنجائش ہوتی ہے، ایک ہے آپ کا حکم حتمی اور ایک ہے آپ کا مشورہ، تو آپ نے یہ بطور مشورہ یہ جگہ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ نے ان کی رائے کو سراہا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہ کوئی اور مناسب جگہ نہ تلاش کرو۔ حباب رضی اللہ تعالی عنہ مناسب جگہ کی تلاش میں نکلے، اور پھر واپس آ کر انہوں نے اطلاع دی کہ بستی سے باہر ایک بلند
اور نہایت ہی مناسب جگہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ آج کل ادھر نا ایک مسجد بنی ہے جسے مسجد طائف کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ نشاندہی تھی کہ آپ نے طائف میں جب آئے تھے نا تو ادھر پڑاؤ ڈالا تھا، ادھر انہوں نے نا آج مسجد بنا دی ہے جو کہ مسجد طائف کے نام سے مشہور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ بیویوں کو نا اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کوڑا اندازی ہوتی تھی، ہاں کوڑا اندازی جس کا نام نکل ہے۔ اب سیدہ زینب اور ام سلمہ یہ بیویاں آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے 2 خیمے ان کے لیے نصب کروائے، ام سلمہ کے لیے اور زینب کے لیے، اور مسلمانوں کو قلعے کا محاصرہ، جو طائف کا قلعہ تھا نا اس کا محاصرہ کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا۔ اب بند قلعے میں وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں دشمن، قبیلہ ثقیف اور حوازن والے۔ ان میں کھلے میدان میں اپنا زور بازو استعمال کرنے کی جرت نہیں تھی کہ وہ آزمائے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اس لیے وہ قلعے کے اوپر ہی سے نا مسلمانوں پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا ابو محجن کو دیکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ چوڑے اور لمبے نیزے برسا رہا تھا، اور تیروں کی طرح ٹھیک اس کے نا نیزے نشانے پر لگ رہے تھے، جس سے مسلمان شدید زخمی ہو رہے تھے۔ انہی حملوں سے اسلامی لشکر کو بچانے کے لیے آپ نے جگہ تبدیل کی تھی، مگر دشمن نے اپنی کارروائیاں جو نا جاری رکھی، تو جدید اسلحے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نا بڑے ہنر آزما رہے تھے جنگی۔ ایک حرکت انہوں نے کی کہ ایک جادوگرنی کی ماہر اس کو قلعے کے باہر بھیجا بڑھنا حالت میں، جادو ٹونا کوئی کرنے آئی تھی، انہوں نے لکھا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت پر غیر متزلزل ایمان کی قوت سے معمور مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور ناکام اور نامراد واپس لوٹ گئی۔ تو یہ ہوتا تھا جادو کا بھی استعمال، یہودیوں نے کیا تھا نا آپ پر جادو۔ اب جب اسلامی لشکر اس جگہ پر اتر گیا جہاں پر حباب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا یہ جگہ موضوع ہے، تو مجاہدین اسلام نے اتر کر دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، تیروں سے نیزوں سے انہیں جواب دیا، پھر پیش قدمی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب ایک ادھر نا واقعہ ہوا، ایک صحابی ہیں یزید بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کافی قریب چلے گئے قلعے کی دیوار کے پاس، تو انہوں نے نا قبیلے ثقیف کو آواز لگائی کہ مجھے امان دو۔ یہ امان دینے کا رواج تھا، تو پھر وہ تیر اس پر نہیں آتے تھے، امان جو دے دی کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا۔ اب ثقفی مشرکین ہے نا انہیں پناہ تو دے دی، تو لیکن دھوکے سے انہیں تیر مار کر شہید کر دی۔ پہلے شہید تھے یہ یزید بن زمع رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ دھوکے سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ عرب میں نسل در نسل پتہ نہیں کتنے زمانوں سے لڑائیاں ہوتی آ رہی تھیں، یہ امان دینے کا رواج تھا، تو ثقفی قبیلے نے اس روایت کو بھی توڑا، غداری کی، کہ انہوں نے کہا مجھے امان دو تو امان دینی چاہیے۔ اب یہ نا حزیل اس کا نام تھا جس نے یزید بن زمع کو شہید کیا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کو اس کی غداری کوئی پسند نہیں آئی، اس کے دن نا گنے جا چکے تھے زندگی کے۔ حزیل نا جس نے یہ یزید بن زمع کو شہید کیا ہے، وہ قضائے حاجت کے لیے نا چپکے سے قلعے سے باہر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان کو اس کی خبر نہیں ہوگی اور وہ قضائے حاجت کے بعد واپس قلعے میں چلا جائے گا، مگر میں نے کہا نا اس کی عمر کی گھڑیاں گنی جا چکی تھی۔ یزید کے بھائی تھے یعقوب بن زمع رضی اللہ تعالیٰ، وہ اس کی طاق میں بیٹھے تھے۔ حزیل جیسے ہی قلعے سے باہر آیا، انہوں نے حزیل کو دبوچ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ چنانچہ یعقوب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کا یزید کا بدلہ لینے کے لیے اس کی ایک ہی وار سے گردن تن سے جدا کی اور اس کو واصل جہنم کر دی۔ دیکھنا غداری کی ہے، کھلی کھلی غداری کہ امان تم نے دے کر ان کو شہید کیا۔ دونوں طرف سے نا تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں سامنے آ رہا تھا۔ آپ نے پھر صحابہ کرام اپنی مجلس شورا بلائی، مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سلمان فارسی جو کہ فارس کے تھے اور یہ خندق و مجنیق دبابہ کے ماہر تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مجنیق ادھر نصب کروائیں اور اس مجنیق سے مشرکین پر حملہ آور ہو، کیونکہ ہم فارسی لوگ مجنیق کا استعمال کرتے تھے، کبھی ہمیں فتح ہو جاتی تھی کبھی ان کو، اور اگر قلعوں کو فتح کرنے کے لیے مجنیق استعمال نہ کریں تو پھر محاصرہ طول پکڑ جاتا ہے۔ مجنیق سے وہ پتھر اندر جاتے ہیں تو وہ پھر قلعہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا اور مجنیق کو طلب فرمایا اور اسے اپنے دستے مبارک سے نصب کیا۔ تو 2 عدد دبابہ جرش اور خالد بن سعید ساتھ لے کر آئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے طفیل ساتھ لے کر آئے تھے دبابہ۔ دبابہ میں نے کہا نا کہ ایک بہت بڑا چمڑے کی کھال ہوتی تھی، اس پر تیر نیزہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا، وہ پکڑ کر آگے بڑھ کر قلعے کے قریب پہنچا جا سکتا ہے۔ مجنیق سے قلعے پر تابڑ توڑ حملے کیے لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ یہ اوپر تھے نا اور مسلمان تھوڑا سا نیچے تھے۔ تو یہ قبیلہ ثقیف والے چونکہ بہت ماہر تھے تیر اندازی میں اور نشانہ بھی ان کا خطا نہیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جنگی تدبیر اختیار کی کہ نبی علیہ السلام نے قلعے کے گرد کانٹے دار لوہے کے ٹکڑے بکھیرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ پھر چل نہیں نہ سکتا بندہ ادھر سے، گویا کہ وہ کانٹے تھے اتنے بڑے جیسے ہم لگاتے ہیں نا کچ کہ چوڑ آ نہ سکے، تو وہ پھر کانٹے بکھیر دیے لوہے کے تاکہ وہ قدموں کی چبھن ہو اور آگے نہ بڑھ سکے دشمن، تو وہ حرکت سے رک جاتے تھے اپنی دشمن۔ اس کے بعد گائے کی چمڑے سے بنی دبابہ کے نیچے چھپ کر نا مسلمان قلعے فدائی حملہ کے لیے نا روانہ ہوئے۔ کہتے دبابہ آج کے ٹینک کی ابتدائی شکل ہو سکتی ہے، جیسا ٹینک کے اندر بندہ محفوظ ہوتا ہے وہ۔ مسلمان اس کے نیچے چھپ کر حملہ آور ہوئے تاکہ قلعے کی دیوار کے قریب پہنچ کر اس میں سوراخ کر دیں، یعنی کہ یوں سمجھے بہت بڑی ڈال تھی جس کے پیچھے 10-12 صحابہ یا اس سے زیادہ چھپ گئے ہوئے۔
اور وہ آگے آگے تیر نیزہ پھینکتے ہیں تو وہ دبابہ پر لگتا ہے تو وہ اثر نہیں ہوتا. تو اب یہ آہستہ آہستہ قریب جا کر وہ پھر دیواروں پر نا مارتے ہیں کہ بھی ادھر وہ سوراخ ہو جائے, تو پھر فوج جو ہے نا اندر چلی. مسلمانوں نے بھی ایسے ہی کیا, مگر دشمن تو بڑا چوکس تھا. انہوں نے نا کیا کیا, لوہے کے جو انگارے تھے نا آگ میں دہکتے ہوئے, چھوٹے چھوٹے انگارے سمجھ لے وہ دمک رہے تھے, تو انہوں نے نا لوہوں کے انگاروں کی بارش کر دی. وہ جب چمڑے کے دبابہ سے ٹکرائے تو وہ جھلس گیا تھوڑی دیر بعد, کیونکہ مسلسل وہ آتے جو رہیں گے تو وہ پھٹ گیا, جھلس گیا. تو اب جب چمڑا جل گیا تو مسلمان اس کے نیچے سے نکل کر دشمن کے سامنے آنے پر مجبور ہو گئے, اور انہوں نے آگے کے رہے نہ پیچھے. اوپر سے پھر تیروں کی بارش آئی, اس سے کئی مسلمان جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے. بڑا سخت مارتا ہے جی. غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف. ہاں جی. اب انہوں نے کئی مجاہدین کو شہید کر دیا اور کئیوں کو زخمی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے نا ایک اور پھر تدبیر اختیار کی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو باہر ان کے بیل ہے نا, بیلیں انگور کی, کاٹ ڈالو. میں نے بتایا نا پہلے پچھلے بیان میں کہ یہ ایسے ہی تھا طائف جیسے آج مری, اور بنو عامر جو ہے نا اپنی گرمیوں کے دن ادھر گزارتے تھے طائف میں, موسم ٹھنڈا ہوتا تھا, 20 درجہ حرارت. تو اور انگور اور انار کے درخت تھے بڑے باغات. تو آپ نے 5 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی ان کو نا کاٹ ڈالو. اب اوپر سے یہ دیکھ رہے تھے, ان کے دل جلے کہ یہ ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے. اب وہ رحم کی اپیلیں کرنے لگے کہ بھی ہمارے جو ہے نا یہ آپ نہ ختم کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پرجوش انداز میں کہا, ہم تمہاری نسلوں کا رزق ادھر سے ختم کر کے جائیں. تو اوپر سے آواز آئی, ٹھیک ہے تم درخت اکھاڑ لو کہ زمین تو نہیں نا سال لے جا سکتے, زمین تمہاری ادھر رہے گی تو 1 سال کی محنت ہے نا ضائع ہو جائے گی, اگلے سال پھر آ جائے گی. بات انہوں کی بھی ٹھیک تھی. لیکن نہ اس دوران سفیان ثقفی ایک سردار تھا, اس نے نبی علیہ السلام سے رحم کی اپیل کی کہ آپ ہمارے ان درختوں کو نہ کاٹیں, رشتہ داری کی خاطر اس کو چھوڑ دیں. فرمایا میں اللہ کی اور تمہاری رشتہ داری کی خاطر یہ چھوڑتا ہوں. اب نا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ادھر موجود تھے. ابو سفیان قبیلے سقیع میں نے ان کی رشتہ داریاں تھیں, بلکہ ان کی بیٹی اب آمنہ بنت ابو سفیان قبیلے ثقیف ادھر ہی بیاہی گئی تھی, نام تھا اس کا آمنہ, جو عروہ بن مسعود کے نکاح میں تھی. اور ان کا ایک بیٹا داؤد بن عروہ بھی تھا, نواسا, ابو سفیان کا نواسا کہہ لیں. دوسری خاتون فراسیہ یہ قاری بن اسود کے نکاح میں تھی, وہ بھی قبیلہ سقیع میں تھا. مطلب رشتہ داریاں یہ کئی انہوں نے نام گنوائے ہیں, تو وہ لینا تکلف ہوگا. یوں سمجھ لیں کہ ان کی بیٹیاں ادھر تھیں. اب نا ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے نا قبیلہ ثقیف سے نا پروگرام بنایا کہ ان سے بات چیت کرے, اور انہوں نے امان طلب کی, انہیں امان دے دی. انہوں نے نا قریشی عورتوں کو طلب کیا جو ان کی بیٹیاں تھیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو, نبی علیہ السلام نے تو اس کو فتح کر لینا ہے. لیکن عورتوں نے نا ابو سفیان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا.
کہ ہم اپنے شوہروں کو نہیں چھوڑ سکتے. دل لگ گیا ہوگا ان کا. نہیں نا، یہ کافر تھے. اس رویے سے وہ مایوس ان کے چلو رشتہ داری کی بنیاد پر ہم اپنی بیٹیوں کو تو بچا لیں. اب اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا. ان کے شوہروں نے کہا کہ یہ جو باہر انگور کی بیلیں لگی ہوئی ہیں کو چھوڑ دیں. یہ بھی ایک دوسری روایت ہے. تو پھر آپ نے پھر ان کی رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے کہ ہماری بیٹیاں بہنیں ان کے نکاح میں ہیں، تو آپ نے پھر وہ بغات چھوڑ دیے تھے، نہیں کاٹے تھے. اب ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا محاصرے کے درمیان ابو بکر صدیق کو طلب کیا. آپ نے خواب دیکھا تھا. آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مکھن سے بڑا ہوا پیالہ پیش کیا گیا اور اسے ایک مرغ نے چونچ ٹھونگ مار کر گرا دیا اور سارا مکھن ضائع کر دیا. اس مرغ نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میرے خیال میں خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ہمیں طائف پر فتح نہیں ملے گی، کیونکہ مکھن پیش کیا تو مرغ نے ٹھونگا مار کے اس کو ضائع کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے کہ طائف میں ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. سمجھ آئی نا؟ خواب کیا دیکھا کہ مکھن ہے پیش کیا گیا تو مرغ نے ٹھونگا مار کر وہ مکھن سارا گرا دیا. تو ابو بکر نے جب تعبیر کی تو آپ نے فرمایا میرا بھی یہی خیال. اب محاصرے کے درمیان آپ نے نا مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی رکھے. جب آپ لڑ رہے تھے نا، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوگا، جتنے تیر چلائے گا اتنے درجے. تو صحابی بیان کرتے ہیں عمر بن ابسا کہ میں نے 16 تیر چلائے تو میرے 16 درجے بلند ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک تیر چلایا اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا. اور جو شخص اللہ کی راہ میں یعنی کہ اللہ کے دین میں برا ہو گیا تو اس کے بالوں کی سفیدی قیامت کے روز اس کے لیے نور بن جائے گی. اس کی بال کی سفیدی نور چھلک رہا ہوگا. اور جس کسی مرد یا عورت نے کسی مسلمان مرد یا عورت کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ہڈی کو آزاد کر دے گا. یعنی کہ جو غلام آزاد ہوا ہے نا اس کی ہڈی کے عوض اس کی ہڈی جہنم سے آزاد ہو جائے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور پیشکش کی قبیلہ ثقیف والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محاصرے کے دوران یہ اعلان کیا جو غلام قبیلہ ثقیف کے غلام بھی تھے نا جو اتر کر آ جائیں گے وہ آزاد ہوگا. آپ نے اعلان کرنا تھا تو قبیلہ ثقیف کے 20 اور ایک روایت میں 23 غلام قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے آ ملے. آپ نے انہیں آزادی جو آپ نے وعدہ فرمایا تھا آپ نے انہیں آزادی عطا فرما دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ طائف کے درمیان میں جو غلاموں کو آزادی ملی ان کی تعداد 23 گنوائی ہے. تو ٹھیک ہے 20 لگا لیں 23 لگا لیں. اب سیدنا سعد اور ابو بکرہ سے سنا، یہ دو صحابی ہیں. سعد وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہے، سعد بن ابی وقاص. تو ابو بکر اور چند لوگ کہ ہمارا طائف کے قلعے کو پھلانگ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. غلام ہوں گے نا تو ان 23 غلاموں میں سے وہ کہتے ہیں جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں تو ہم نے آپ سے یہ حدیث سنی کہ جس نے جانتے ہوئے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی اس پر جنت حرام. یعنی کہ اپنا قبیلہ اپنا خاندان بدل دینا.
کسی بھی لالچ کے تحت شادی کرنے کے لیے، میں جی ہاشمی ہوں، ہاشمی ہو نا، جان بوجھتے ہیں، اگر علم نہیں تو اور بات ہے نا، وہ تو معافی ہے، جان سے بوجھ، آج کل تو دوشناسی کارڈ بنائے ہوتے ہیں کہ بھی یہ میرا باپ کی طرف سے ورثہ بھی ملے، ادھر سے بھی ملے. تو بہرحال یہ جو ہے نا نسبت نہیں بدلنی چاہیے. اچھا اب ہوا آخری بات، دلچسپ بات یہ ہوئی آپ نے ان سب کو آزاد تو کر دیا 27 غلاموں کو، لیکن ایک ایک صحابی کے حوالے کر دیا کہ ان کی تعلیم اور تربیت کرے، انہیں اسلام سکھائے اور انہیں قرآن مجید پڑھاؤ اور سنت نبوی کی تعلیم دو. اب یہ آگے آئے گا، یہ قبیلے سکیف والے نا مسلمان ہو گئے تھے، ابھی تو لڑ رہے ہیں نا. تو جب مسلمان ہو کے آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جو وہ غلام آپ نے 23 آزاد نہیں کیے تھے نیچے اتر کر ماری نکل گئے، وہ ہمارے غلام تھے، تو ان کو آپ واپس کریں تاکہ ہم انہیں غلام رکھیں. تو آپ نے یہ سنا تو ان کا مطالبہ رد کر دیا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام ہے، ان کی واپسی کوئی ممکن نہیں. یہ ان پر بجلی بن کر گری، انہیں اپنے غلاموں پر غصہ تو بڑا آیا لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی پڑنی تھی. تو یہ غزوہ طائف جاری ہے. تو 225واں لیکچر تھا، 26واں، ہاں جی. تو انشاءاللہ کل 227، بلکہ کل تو جمعہ ہے، جمعرات کا، تو انشاءاللہ پھر چلیں.